برگزیدہ بندوں کا نام ہے. بے شک بے شک. سیدھا راستہ آپ کو موٹے انداز میں سمجھانا چاہوں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے سیدھا راستہ ملا. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ گئے سیدھا راستے سے ہم بھٹک گئے. اب سیدھا راستہ سیدھے اللہ کی طرف جانے والا ہے تو بیچ میں ایک آڑ ہے, رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ کون ہے؟ شیطان ہے. میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو. آسپری میں جب میں تھا میرا بچہ بیمار پڑا تو اس کو میں کیا کرا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا 10:30 بجے 11 بجے کا ٹائم. مثال میں دے رہا ہوں, ایسی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اپنے اسٹوری اپنے گھر کے ماحول میں آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا, بس اس کو مثال دے رہا ہوں. 10:30 یا 11 بجے کا ٹائم تھا. بچے کو گود میں لیا اور اسپتال اس ٹائم پہ بند. ڈاکٹر کا گھر مجھے معلوم. غور سے سنیے گا. جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کے گھر کے پاس میں پہنچا, گیٹ پر آواز دیا, جولی کتا بنا ہوا مجھے دیکھ کر بھونکنا شروع کیا. بھونکنا شروع کرتے میرا بچہ ڈرا. میں اس کی پیٹ کو تھپکتا ہوا پھر سائڈ میں چلا گیا. کتے کے بدرنے کو دیکھ کر بچہ اور گھبرا گیا. اب میرے 2-3 آواز لگانے پر وہ ڈاکٹر صاحب کیا کرے, دروازہ کھول کو لائٹ ڈال کو بھونکتے سے کتے کیا بولے, اے کہ کتا کیا کرے گا, بھونکنا. مجھے ڈاکٹر صاحب بلائے ان کے گھر میں, گیٹ کے پاس کھڑا ہے تو بھونکتا کتا. تو پھر وہ کتے کے سامنے سے میں آ کو کٹے کو بڑھا. وہ کتا کیا کر رہا, میرے پاؤں کو لگڑ رہا, ڈاکٹر کے پاؤں کے پاس جا کو لگڑ رہا. میں سوچ میں پڑا, یہ انجیکشن گولیاں سب بسر گیا, مجھے کیا سمجھ میں آ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بھونکنے والا کتا اچانک بھونکنا بند کر دیا, پھر میرے پاس آ کو لاڑ کر رہا. میں 1 بجے مجھے سمجھ میں کیا مالک آپ کو بولیا, اے انہیں میرا اس کے اوپر بھونکنا کو. موٹی انداز میں مثال سمجھ میں ہی کہ اللہ تک جانا ہے, بیچ میں کون ہے؟ پہلے بھونکتا ہوں کتا شیطان. اے تو نماز پڑھا تو اس کا ہو جاتا, نہیں پڑھنا. ہاں پھر رمضان کے مہینے میں دیکھ دھوپ دیکھ کیسی ہے, دھوپ میں تو بھوکا رہتا, تیرے ہاتھ سے نہیں ہوتا, تجھے پیٹ میں ذرا سونا دیکھ کرا. ایسے وقت میں نے کیا کرتا, نہیں حافظ صاحب مجھے پیٹ میں درد ہوتا, پیٹ میں درد ہو تو ویسا مر گیا تو سیدھے جنت نہیں جاتا ہے, تو سیاح نہیں رہتا, سر کو پھرایا رہتا. ہاتھ میں کیا ہوتا, تو میرا پٹھا دیکھ, تو میری بات سننا, تو پاٹ سے روزہ رکھ, یہ روزہ رکھا میرا دیکھ تیری مرضی. انہیں کیا کرتا, اٹھا سوچے مجھے نہیں ہوتا, جان اچھا نہیں ہے کیا, تو عبادت کرنے گئے تو انہیں کیا کرتا. اب ہمارا عمل ہے, ہمیں کریں, رب کے قریب ہونے والے اس کے سینے کو سانپا لوٹتے. کس کے؟ شیطان کے. کئی کو یہ بول کو پوچھا میں استاد سے, ہمارے عبد المنان صاحب تھا نہیں, ان کو پوچھا, انہیں کئی کو ہمارا دشمن پیچھے پڑ گیا ہمارے بولے تو پورے فرشتوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے گا, پورے فرشتوں کے سامنے. اخرج تو رجیم ہے, پورے اسٹوڈنٹ کے سامنے ٹیچر کی ایسی انسلٹ ہوئی تو ٹیچر برداشت کرتا. یہ دشمنی اکلے کو ہے. اس کی اولاد کو ایسا بہکا تو, ایسا بہکا تو, ایسا بہکا تو, اس کی اولاد کو معلوم ہی دے رہا نا یہ گناہ ہے. بول کو ایسا سر کو ہاتھ پھیرا دیا ہے. آج آپ ہمارے مجمع میں دیکھ لیں گے, میں سب کے لیے نہیں بول رہا, اللہ ماشاء اللہ سب کے لیے نہیں بول رہا, آپ اشارہ سمجھیں. ہمارے لوگوں میں جیسے لوگ نماز چھوڑنا گناہ نہیں سمجھ رہے, کہیں بولو نہیں بولو. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیطان رب کے اور بندے کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. جب رب کی طرف یہ ارادہ کر کے جانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ڈائریکٹ مت آ, وسیلہ تلاش کر. وسیلہ بھی کیسا رہنا معلوم. اب یہاں یہ کٹے کو آنا بولے تو 2-3 سیڑھیاں تو آ جا سکتے ہو. ابھی ذرا اوپر جانا ہے تو کیا کرنا, وہ سیڑھیاں دکھ رہی ہیں, پتہ لے سکتے. 1 کلومیٹر اوپر جانا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا اوپر جانا ہے اتنا مضبوط وسیلہ بھی ہونا. تو اللہ تک جانا ہے تو اللہ تک جانے اور لے جانے والا وسیلہ کیسا ہونا. تو یہی بات کو محدث اعظم ہند نے جواب دیا, کہا
میرے خدا سے بڑھ کر کوئی بلند و برتر نہیں، بے شک وسیلوں میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مضبوط تر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب تک جانا ہے تو رب تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ آج میں وہ بات بتاؤں جو میرے دل کی ہے، اگر اچھی لگے تو دعا دینا۔ وہ کیا؟ احیاء العلوم کتاب ہے، 4 جلدیں ہیں اس کے، 4 جلدوں کی چوتھی جلد آپ اٹھائے، اس کے صفحہ نمبر 1204، کتنے 1204 اٹھا کر دیکھیں۔ اس میں میں پڑھا، مجھے لائٹ پڑی، اندھیرے میں بولتے نہیں، اندھیرے میں لائٹ دار کو بتایا وہاں بچھو ہے، وہاں گوم ہے، وہاں سانپ ہے، کیسا بتاتے ویسا بتا دی، میرے کو لائٹ پڑ گئی۔ وہ میں تمہارے سامنے بتانا چاہتا ہوں، سب کے سب مجھے جواب دیجئے، جنت میں جانے کے ایسے کون کون تیار ہے؟ سب جنت میں جانے کے ایسے سب تیار ہے کہ نہیں؟ آج معلوم کر لیں گے کون مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاتا، کون مرنے کے بعد سیدھے دوزخ میں جاتا۔ کیا صاحب یہ فیصلہ کا ہے؟ تمہیں بھی میں بھی جی مرنے کے بعد سیدھا کہاں جا رہی معلوم کر لے سکتے ہیں آج بات کو؟ کیسے معلوم؟ دھرم میں تو ہے کیا؟ نہیں جی میں بولا نہیں، وہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 1204 میں درجنوں حدیث مبارکہ کا ذخیرہ، وہ سب پڑھنے کے بعد اخذ کر کے اس میں نتیجہ بیان کریں۔ مصنف جو کتاب ہے انہوں نے کیا لکھی؟ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کہاں جانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا ہے، تو پہلے اپنے کردار پر نظر کر، اپنے آپ پر غور کر۔ اگر تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ کام کرنے سے پہلے تیرے اندر رکاوٹیں آتی ہیں راستے میں، تو رکاوٹوں کی وجہ سے تو رک جاتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا، تو تیرے لیے وعید ہے کہ مرنے کے بعد سیدھے جہنم جانے والا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی نیکی کا ارادہ تو کرتا ہے، تیرے لیے رکاوٹیں آنے کے بعد بھی اس کے لیے تمہیں تیرے راستے آسان ہوتے چلے جائیں، وہ نیکی کا کام تیرے لیے آسان بنا دیا جائے، تو سمجھ جانا تو مرنے کے بعد سیدھے جنت جانا۔ جواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ اب کل صبح سے ڈیوٹی میری بھی تمہاری بھی، جہاں کو دیکھنا دل میں کون سا نیکی کا کام ہے، پھر ہمیں سوچے سو نہیں، اللہ اس کا رسول جسے نیکی بولے وہ نیکی۔ آج مسجد میں چندہ دینا، آج مسجد میں سوال کرنا، آج مسجد کے باہر چندہ مانگنے کے لیے کھڑے رہتے، مسجد میں پوچھنا، یہ ہمیں کیا سمجھنے آج؟ غلط نہیں ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا، دینے والے دیتے۔ حافظ صاحب تمہارا کام کیا ہے؟ اعلان کرنا بولے، مگر حقیقت میں مسجد کے آداب کے خلاف ہے وہ مسجد میں سوال کرنا۔ ہمیں جو سمجھ نہیں نیکی سمجھ نہیں، مگر حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے۔ مسجد میں سوال کرنا منع ہے، دینا گناہ ہے۔ ہمیں سمجھے تو گڑبڑ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ویسا نہیں، اللہ اس کے رسول جسے نیکی کہیں وہ نیکی کا ارادہ ہم کریں، رکاوٹیں آنے کے بعد بھی وہ کام ہم کر گزرتے ہیں، وہ کام ہمارے لیے آسان بن جاتا ہے۔ سمجھ جائے مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ سیدھے بابا کہاں سے نکلے تھے؟ ہم بلالے جانے کے واسطے برابر وہ ایڈریس پر جا رہے ہیں۔ بابا آدم نکلے تھے نہیں، کہیں کو نکلے تھے بولے تو ہم بلالے جانے کے واسطے نکلے تھے۔